अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान, मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं अल्लाह का करम है, जो दिन आदमी का इज़्ज़त से गुजर जाए वो अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक। यूएई ने F-35 तैयारे देने की इसराइली मुखालफत के बाद इसराइली और अमरीकी हकाम के साथ जो मुलाकात थी वो मनसूख कर दी है। तो आपको लगता है कि अमन मुआहदा जो है अब वो ख़तरे में जा सकता है नहीं, या मेरा नहीं प्रेशराइज़ ख्याल किया ये अमन जाएगा? मुआहदा इन चीज़ों से नहीं जाता ना। होता है, एक बात पे होता है, ये कोई कच्ची पक्की की दोस्तियाँ नहीं है कि तेरी उससे दोस्ती है तो मेरे से कुटी होगी, नहीं। ये जब आप मुआहदा करते हैं तो आप उसको हर तरह से एवेल्यूएट करते हैं। ये एक डिस्प्लेजर आप शो करते हैं इस तरह की बातों से। इज़राइल ने क्यों मुखालफत की होगी, उसकी मुझे जो वजह समझ आती है, मैं अपनी अक्ल के मुताबिक बता रहा हूँ और मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं पहले ये आपको बता रहा हूँ कि यूएई की एयर फोर्स को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पाकिस्तान एयर फोर्स का इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान के एयर मार्शल्स कहीं वहाँ पे सर्व कर चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ की एयर फोर्स फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगाया और एफर्ट लगाया। पाकिस्तान के और यूएई के ताल्लुकात तो ऐसे ही है। और पाकिस्तान जिस तरह सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की फोर्सेस ने उनकी फोर्सेस को तैयार करने में, ट्रेन करने में बहुत टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, और हमारा बड़ा क्लोज कांटेक्ट है उनसे फोर्सेस डिफेंस की लेवल पे। तो यही यूएई की एयर फोर्स के साथ है। तो मैं कहला कि हमने क्योंकि खुलकर इसराइल की मुखालफत की है तो उनको ये डर पड़ गया होगा कि ये ना हो कि चाइनीज़ हैं पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादा, अगर ये टेक्नोलॉजी बाहर जाती है यूएई से, क्योंकि या तो वो उनको यकीन दिलाएं कि जी ना पाकिस्तानी है कोई अब यहाँ, ना उनका इन्फ्लुएंस है, ना कोई जा सकती, तो वो तो यूएई का और उनका मसला है ना। लेकिन अगर वो उनका ये हो कि ये टेक्नोलॉजी चली जाएगी तो चाइनीज़ फ़ौरन इसकी कॉपी करके जो है ना वो मार्केट में फेंकना शुरू हो जाएंगे, तो वो उस वजह से तो हो सकता है कि उन्होंने मजम्मत की हो या उन्होंने कहा हो कि जी इनको ना दें अभी, पहले हमें तो इतना सा बयान पता ना, हो सकता है उसकी क्रॉलरीज हों कि जी इसमें ये फ़लाँ पाकिस्तानी इधर है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है, हमारी टेक्नोलॉजी यूँ चोरी हो सकती है, चाइनीज़ हैं या वट एवर। तो जब वो पूरी हो जाएंगी तो आई एम श्योर वो भी मुखालफत नहीं करेंगे, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएई अगर F-35 ले लेता है तो यूएई और इसराइल का तो कोई इशू नहीं है, वो तो जी। जंग नहीं लड़नी उन्होंने। वाहिद चीज़ जिसकी वजह से इसराइल मुखालफत कर सकता है वो यही है ना कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, तो पाकिस्तानी ने एक्वायर करें उस टेक्नोलॉजी को, और पाकिस्तानियों का मतलब है कि चाइनीज़ एक्वायर कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। तो अब एक ट्रेड वॉर तो शुरू हुई भी है ना, यूएस इंटरेस्ट की और चाइनीज़ इंटरेस्ट की, तो उसके बीच में सब कुछ होना। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी जब 2 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए थे, कराची में और एक तो कि पीसी ओरियन जो जहाज़ था उसको हिट किया गया था। हालांकि उस जहाज़ से आगे 15 जहाज़ खड़े हुए थे, उनको दहशतगर्दों ने हिट नहीं किया, वो क्रॉस करके गए और उन्होंने उसको हिट किया। वो सर्वेलेंस का, रिकॉनेसेंस के लिए जो जहाज़ था अमेरिकन था। अब उनको ये डर था कि पाकिस्तानी यहाँ पे इनके साथ JF-17 थंडर वो बना रहे थे, उस वक्त नया नया शुरू हुआ था, कि कहीं ये ना हो कि हमारी सर्वेलेंस की जो टेक्नोलॉजी है चाइनीज़ के हाथ लग जाए किसी तरह। तो हमारा ये मानना है कि वो दहशत गर्दी के पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ थे, उसमें इंडिया भी था, उसमें और भी कोई हो सकता है। तो हम उस वजह से हम समझते हैं कि उन्होंने वो किया। तो आई मीन ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है कि टेक्नोलॉजी ना जाए दूसरों के हाथ में, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन उस वजह से आ सकती है। ये आपको लगता है कि जल्दी मसला जो ये है कोई हल हो लंबा नहीं जाएगा? है, ये कोई इशू नहीं है, ये कोई ऐसा, क्योंकि अमेरिका ने तो बेचनी है ना, जी। उनकी तो डिफेंस इंडस्ट्री को चाहिए ना सेल, तो वो खुद समझा लेंगे उनको कि नहीं भाई नहीं, हम इसको गारंटी करते हैं, कुछ नहीं होता। जैसे जब पाकिस्तान को F-16 दिए थे तो ये कह के दिए थे कि ये इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने, ये सही वॉर है। ऑन टेरर पे ही इस्तेमाल होने हैं। तो इंडिया ने जब अटैक किया था 27 फरवरी को यहाँ पे, तो उससे पहले तो इंडिया ने यही तो रोना रोया था कि F-16 यूज़ हुए हमारे खिलाफ और हमने एक F-16 गिरा दिया। तो अमेरिकन ने उसका फोरेंसिक ऑडिट किया था उस क्लेम का बड़ा ज़्यादा, और उनका कोई F-16 नहीं गिरा, ना कोई ये हुआ ऐसा। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मुल्ला ब्रदर की क़यादत में अफ़गान तालिबान पाकिस्तान आए हैं, तो इस सारी सूरत हाल के बारे में आपका क्या राय है? क्या आगे होने जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान के तालिबान से ताल्लुकात रहे हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है। बीच में एक शरपसंद मैं आपको बताऊं, एक फ़र्क है, देयर इज़ गुड तालिबान एंड देयर इज़ नॉट सो गुड तालिबान, और ये दुनिया मानती है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा।
اب کوئی بھی ان کا نام اگر استعمال کر کے ایک تحریک طالبان پاکستان بنا لے جس کا افغان طالبان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ پاکستان کے اندر ہی دہشت گردی شروع کر دے تو ہم اس کی وجہ سے افغان طالبان کو تو نہیں کہہ سکتے. لیکن پاکستان کے اور طالبان کے روابط ہیں, تبھی تو امریکہ کے ساتھ ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا تھا. امریکہ کو اگر ایگزٹ کرنا ہے افغانستان سے تو اس کو پاکستان کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایگزٹ صرف پاکستان کروا کے دے سکتا ہے, یہ اور کوئی کروا ہی نہیں سکتا ان سے, امریکہ سے سیف ایگزٹ جو ہے وہاں سے. تو اچھی بات ہے نا کہ پاکستان ایک ریجن میں ایک رول پلے کر رہا ہے, اور وہ رول پیس کے لیے پلے کر رہا ہے, اور وہ رول امن کے لیے پلے کر رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان تو مجھے یاد ہے آج سے 15 سال پہلے سے 10 سال پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ غلط ہے طالبان والی, ہمیں نہیں لڑنا چاہیے وہاں پہ, اور اینڈ میں یہ مسئلہ ٹیبل پر ہی حل ہوگا, پیسفل ٹاکس کے ساتھ حل ہوگا. تو وہی ہو رہا ہے نا. 10 دن کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو سجی دکھا کر کھبی ماری ہے؟ نہیں, ابھی تو مارے گا. اچھا. ابھی تو مارے گا. دیکھیں ٹریڈ جو ہے نا دو ملکوں میں وہ بڑا مشکل سے روکتا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب ایران نے 52 ہاسٹیجز رکھے ہوئے تھے امریکہ کے, اور امریکہ نے فل ان کے اوپر فرنٹ کھولا ہوا تھا, تو اس وقت بھی انڈائریکٹ ٹریڈ ہو رہا تھا ایران اور امریکہ کے بیچ میں, ایران اور اسرائیل کے بیچ میں بھی ہو رہا تھا. وہ فینٹمز کے اسپیئر پارٹس لے رہے تھے ان کے تھرو, ایک ڈچ کمپنی کو بیچ میں رکھا ہوتا, ٹریڈنگ کمپنی, سب کو پتا تھا کہاں سے آ رہا ہے اور سب کو پتا تھا یہ کہاں جا رہا ہے. لیکن ٹریڈ اور بزنس نہیں روکا جاتا. امریکہ کی خواہش ہوگی کہ وہ ایج رکھے چائنا کے اوپر, ٹریڈ بند کرنا تو اس کے حق میں نہیں ہے. چائنا کی خواہش ہوگی کہ اس کو امریکہ کی ایک منافع بخش مارکیٹ میں ایکسس ہو, ٹریڈ وہ بھی نہیں بند کرنا چاہیں گے. سجی کبھی جو ہے نا وہ اصل میں ہونی ہے کہ چائنا کو ایک ایڈوانٹیج ہے امریکہ کے اوپر, بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے, کہ آپ نے پچھلے 30 سال میں دیکھا ہی نہیں ہوگا چائنا نے کہیں پہ جنگ کی ہے. جہاں چائنا کے ڈسپیوٹ بھی ہیں, چاہے وہ تبت ہو, چاہے وہ تائیوان ہو, چاہے وہ ہانگ کانگ ہو, جہاں چائنا نے اپنی فوج نہیں بھیجی, ٹیک اوور نہیں کیا فورسبلی کر کے. چائنا اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے پہ رہا, اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پہ رہا. اب امریکہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح جنگوں میں انوالو ہو, اور وہ امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہونی براہ راست, انڈیا کے ساتھ ہو جائے گی تو اس میں آسٹریلین نیوی کے 2 جہاز آ جائیں گے, کوئی مے بی اسرائیل کے 4 جہاز آ جائیں ان کے لیے ہیلپ کے لیے یا ان کے لیے. تو اس میں وہ چاہتے ہیں کہ چائنا بلیڈ کرے, اگر وہ آن گوئنگ وار رہتی ہے تو چائنا بلیڈ کرے یا نہ کرے, انڈیا تو کر جائے گا. تو وہ سجی کبھی وہاں پہ آئے گی آپ کی. ترکی اور یونان کی فوجیں آمنے سامنے ہیں, تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ڈسپیوٹ ہے ان کا ڈیپ سی ڈرلنگ کے اوپر, وہ جو گیس ریزروز انہوں نے کیے ہیں وہاں پہ, اور ترکی جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے پانی ہے, باقی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں, جس میں فرانس بھی ہے, سائپرس بھی ہے, تو یونان تو خاص طور پہ. ان کی فوجیں ضرور آمنے سامنے آئی ہیں, لیکن آئی ہوپ گڈ سینس ول پریویل اینڈ کوئی اس سے زیادہ نہ ایسکلیٹ ہو. ہم نہیں چاہتے دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی طرح غیر سمجھداری کا یا نہ سمجھی کا مظاہرہ کرے, کیونکہ جنگ تو کوئی حل نہیں ہے نا کسی چیز کا. ایک امریکن ریپر ہیں کانیے ویسٹ, انہوں نے ایڈیڈاس کے ساتھ ایک کلیکشن, شو کلیکشن لانچ کی ہے, جس میں انہوں نے شو کے نام جو ہیں, اس کلیکشن کے نام اسرائیل اور اسرافیل رکھے ہیں, جس پر تمام مسلمان گلوبلی جو ہیں وہ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں اور بائیک آؤٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں, اور ایڈیڈاس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نام چینج کریں, اور اس کا تھاٹ پروسیس کیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس طرح کی ہم کنٹروورسی دیکھتے ہیں, مسلم ٹارگٹ کیے جاتے ہیں اس طرح کی کنٹروورسی کے لیے؟ پتہ نہیں, میرا ذہن اس بات پہ معوف ہو جاتا ہے آنیسٹلی. اصل میں ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا کو ایک بات سمجھنی پڑے گی, دہشت گردی شروع کب ہوتی ہے. جیسے سب سے پہلے سوسائڈ بامبرز فلسطین میں آئے تھے نا, اس لیبنان میں, وہاں پہ پھر سری لنکا میں بھی آئے, پھر اور جگہوں پہ ہم نے دیکھے. دہشت گردی وہاں پہ شروع ہوتی ہے جب انسان ہر طرف سے زچ ہو جائے اور وہ تکلیف میں ہو اور اس کی سنوائی نہ ہو رہی ہو, تو پھر وہ کہتا ہے میں نہیں تو بھی نہیں. وہ بیسیکلی وہ والا موڈ ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا, کوئی نہ کوئی شوشہ, کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا ہوتا ہے پادری وہاں پہ, کبھی
کچھ اور ہوتا ہے, کبھی پہلے جوتے پہ کچھ اور لکھا ہوا تھا. جی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اظہر الدین کے ساتھ بھی بڑا ایشو ہوا تھا کہ ان کے جوتوں پہ کیا لکھا ہوا ہے, جو انڈیا کے کرکٹ کیپٹن ہوتے تھے. تو کیونکہ انہوں نے سائن کر کے دے دیا تھا, محمد اظہر الدین, میں خیال ہے ایڈیڈاس کو ہی دیا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی کین بی رانگ, بٹ میں جو یاد پڑتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز دینے کا مطلب ہے جب مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ باقی دنیا کو, آپ کا میڈیا بتائے بیٹھ کے دیکھو یہ امن پسند نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں, یہ ہیں, یہ. لیکن پلیز آپ اپنا لوگوں کے مذہبی تشخص کا احترام کریں تاکہ وہ بھی آپ کو ان ریٹرن احترام کریں. پھر جب کل کو ترکی ایک اور چرچ کو کنورٹ کر کے مسجد کے اندر کنورٹ کرے گا, پھر ہم اس کو کیسے روکیں گے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر ہم کیسے ان کو کہیں گے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, اور فری مارکیٹ اکانومی یا فریڈم آف اسپیچ کے بھی بڑی قید ہوتی ہے, اس کی بڑی قیود ہوتی ہیں, ان کو وہ اپلائی کرنا چاہیے اور فوری طور پہ اس کو روکنا چاہیے. نیوزی لینڈ کا کرائسٹ چرچ کا جو حملہ ہے اس کی ہیئرنگ, جو ٹیررسٹ تھا جس نے اٹیک کیا تھا, اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے آج کل, اور جو وکٹمز ہیں انہوں نے بھی آ کر اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. تو اور جو سزا سننے میں آ رہی ہے کہ اگر ملے گی تو وہ ہے امپریزنمنٹ فار لائف, اور آج تک اتنی سنگین جو ہے سزا دی نہیں گئی وہاں پہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزا ہوگی یا پھر یہ کیس بھی غائب ہو جائے نہیں, گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کیس غائب ہوگا, وہ سزا تو ہوگی, اور امپریزنمنٹ اس لیے ہوگی فار لائف کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کے قانون میں شاید سزائے موت ہے جی نہیں, نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ ہوگی اور میکسیمم پینلٹی دیں گے. دیکھیں جس طرح سے نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے, نیوزی لینڈ پرائم منسٹر نے ریئیکٹ کیا تھا اس کے بعد, اور جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے اذان بھی دی تھی اور پھر سنوائی بھی تھی, اور 5 وقت ٹیلی ویژن ان کا جو ہے وہ اذان دینا شروع ہو گیا تھا کیونکہ ایک مسجد کے اوپر یہ حملہ ہوا تھا. تو پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ اس بات پہ متفق ہے, اور حکومت اور سوسائٹی وہاں پہ, کہ یہ دہشت گرد ہے اور اس نے مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بچ پائے گا. وہ کوئی انڈیا کی عدالت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے رہیں, غلط فیصلے ہوتے رہیں. اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل نہیں بن جائے گا؟ آلریڈی ان کا جو ریئیکشن ہے وہ ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے ابھی تک. اور میں نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بلکہ انہوں نے ہر مسلمان کے دل میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے, کہ جس طرح ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے, اور ایک شفقت والا, ایک شفیق ایٹیٹیوڈ رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کچھ اور فیصلہ ہوگا سوائے ہے کہ اس کو سزا ہوگی, اور یہ ہے کہ ہم سارے ان کا نیوزی لینڈ کی عدالتوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے. پھر سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے کامنٹس ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.